الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. بعد الحمد والصلاة میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ اکرام، معزز طلباء و سامعین، آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ کہ عام موضوع نہیں، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان فیصلوں کا تذکرہ ہے جن کو رب کائنات نے ایمان کا معیار قرار دیا. وہ موضوع رحمت مصطفیٰ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے. سامعین ذکران، اس دنیا کے اندر بڑی بڑی عدالتیں قائم ہوئیں، بڑے بڑے قانون بنے، منصف گزرے، سلطنتیں بڑھیں اور مٹ گئیں اور انہوں نے بھی فیصلے کیے. میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلوں کے اندر جو رحمت، عدل اور حکمت اور اللہ کی رضا تھی وہ عدالت تھی، تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عدالت تھی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون، پس آپ کے رب کی قسم ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے باہمی اختلافات کے اندر آپ کو حاکم مانے. پھر فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس کے بارے میں دل کے اندر تنگی بھی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اسے مکمل طور پر تسلیم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کے رب کی قسم، تاکہ محبوب کی بات کے اندر تاکید رہے. پھر ارشاد فرمایا کہ یہاں تک جو ان کے باہمی اختلافات ہوں، ان اختلافات اور معاملات کے اندر آپ کو حاکم مانے، یعنی تمہارا کوئی معاملہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو فرمایا در مصطفیٰ پر آنا. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اسے مکمل طور پر تسلیم کرنا، دل کے اندر تنگی بھی محسوس نہ کرنا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے تمام معاملات کے اندر نبی کریم کو حاکم مانے اور دل کے اندر تنگی بھی محسوس نہ کرے، مکمل طور پر تسلیم کرے، فرمایا پھر یہ ایمان کی تکمیل کو اور حقیقت کو پہنچ سکتا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حاکم اور آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا فرمایا واجب ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام اور ایک انصاری شخص کے درمیان پانی کا معاملہ ہو گیا. وہ انصاری شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے مقدمہ لے کر. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ اے زبیر، پانی اپنی کھیت کو دے دینا، پھر پڑوسی کی طرف روانہ کر دینا. وہ انصاری شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہنے لگا، ان کان ابن عمتک، یہ آپ کا پھپھو زاد بیٹا ہے، آپ نے اس لیے یہ فیصلہ فرمایا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے یہ الفاظ سنے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر رنگ بدلا. پھر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فیصلہ کیا اعتدال کو مد نظر رکھتے ہوئے، پھر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے شرعی اصول اور حق کو واضح کرتے ہوئے فرمایا اے زبیر، اب اپنی کھیت کو مکمل طور پر پانی دینا، یہاں تک کہ دیواروں تک پہنچ جائے، پھر اپنے پڑوسی کی طرف روانہ کر دینا. سامعین و حاضرین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عدالت کے اندر ہمیشہ حق تھا، رشتہ داری نہیں تھی. آپ نے حق کو واضح کرتے ہوئے فرمایا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فیصلے تھے ان کے اندر عدل بھی تھا، حکمت بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم پہنچا دو ان کی امانتیں ان کے حقداروں تک۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، فرمایا عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ سامعین و حاضرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ قریش کا ایک قبیلہ بنو مخزوم کی ایک معزز عورت تھی، اس نے چوری کی تو وہ پریشان ہوئے کہ ہمارے معزز خاندان کی عورت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقدمہ چلا گیا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حد جاری کر دیں گے، کوئی ایسا شخص ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سفارش کرے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی رسول ہیں، آپ کو بھیجا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم سے پہلے قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئیں، فرمایا کسی معزز کو دیکھتے بڑے کو دیکھتے تو حد جاری نہ کرتے، کسی کمزور کو دیکھتے تو اس پر حد جاری کر دیتے۔ فرمایا مجھ نبی مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو فرمایا اس پر بھی میں حد جاری کر دیتا۔ آج فریقین عدالت کے اندر جاتے ہیں، اپنے دعوے پیش کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں، حقیقت میں جو فیصلہ ہونا ہوتا ہے وہ اپنی طرف لے لیتے ہیں اور اپنے دعوے اور دلائل اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے۔ سنیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما انا بشر، فرمایا میں بشر ہوں اور تمہارے اندر معاملات و اختلافات ہو جاتے ہیں اور تم میرے پاس لے کے آتے ہو، فریقین میں سے دوسرے پر بہترین انداز میں چالاکی کے ساتھ بڑے دلائل پیش کرتا ہے اور میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہوں۔ فرمایا اگر تمہارے بھائی کے حق میں وہ فیصلہ صحیح نہ ہو تو فرمایا کبھی نہ لینا، کیونکہ میں تمہیں ایک آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنی امت کی رہنمائی کے لیے تعلیم دی، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حقیقت آپ جانتے تھے کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ اپنی امت کے لیے فرمایا اگر تمہیں لگے کہ ہمارے بھائی کے حق میں قاضی نے فیصلہ غلط کیا ہے تو پھر فرمایا اس فیصلے کو کبھی نہ لینا، تم ایک آگ کا ٹکڑا لے رہے ہو۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ہاں حرام حلال نہیں ہو جاتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس کا بھی حساب لے گا۔ سامعین و حاضرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ہر دعویٰ کرنے والے شخص کو اس کے دعویٰ پر چھوڑ دیا جائے تو مسلمان کی عزت، مال اور خون کا دعویٰ کرنے لگے گا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بیان فرمایا کہ دعویٰ کرنے والے پر گواہ لازمی ہیں، اور فرمایا مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا اگر وہ انکار کرے تو فرمایا قسم اٹھائے۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بیان کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری عمر بھی کم ہے، مجھ میں علم اور فیصلوں کے آداب بھی نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دل پر ہاتھ رکھا کہ یا اللہ ان کے دل کو ہدایت دے اور ان کی زبان کو پختہ بنا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، دو فریقوں میں سے جس طرح آپ پہلے فریق کی بات سننا، اسی طرح دوسرے فریق کی بھی مکمل طور پر بات سننا، پھر فیصلہ کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے فیصلے کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی دعا کے صدقے میں نے جو فیصلے کیے ان فیصلوں کے اندر کبھی بھی مجھے تنگی محسوس اور مشکل محسوس نہیں ہوئی۔ سامعین و حاضرین، آج دیکھیں مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ آج انسان کے اختلاف ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، تو فرمایا در رسول پر آنا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا۔ قرآن پاک اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی۔
پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا اگر تمہارا معاملہ اور جھگڑا ہو جائے تو فرمایا اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا۔ ان تؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور یوم آخرت پر، ذالک خیر واحسن تاویلا، فرمایا یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا، فرمایا پھر جب حکم ماننا اس انداز سے ماننا کہ اسے مکمل طور پر تسلیم بھی کرنا، دل کے اندر تنگی بھی نہ ہو تاکہ تمہارا ایمان مکمل رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔